پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 54۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب جَاءَکَ آئیں آپ کے پاس الذین وہ جو یؤمنون ایمان لاتے ہیں بِآیاتنا ہماری آیات پر فقل بس کہہ دیجئے سلام ہو علیکم تم پر کتبہ لکھ دی ربکم تمہارے رب نے علی نفسہ اپنے نفس پر الرحمہ رحمت انہو کہ بے شک وہ من جو عمل کرے منکم تم میں سے سوءاً برے بجہالتٍ بوجہ جہالت کے ثم پھر تابا وہ توبہ کر لے من بعدہ بعد اس کے وَأَصْلَحَ اور وہ اصلاح کر لے فَإِنَّهُ تو بے شک وہ غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، اور جو شخص تم میں سے برا کام جہالت یعنی لا علمی میں کر بیٹھے پھر وہ اس بات سے اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ کی شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ یہاں پر اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور یہ کہ جب آپ کے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان لے کر آئیں اور پھر وہ آپ کے پاس آئیں، ایمان لانے کے بعد وہ آپ کے پاس آئیں تو کہہ دیجئے تم پر سلامتی ہو، تو ان پر سلامتی کی دعا انہیں دیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ تمہارے رب نے مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے، اور ان کو یہ خبر دے دیجئے کہ تمہارا رب جو ہے وہ بہت مہربان ہے، اور مہربانی کرنا اس نے اپنے ذمے مقرر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ جب ایمان والے آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلامتی کی دعا دیجئے اور بتا دیجئے کہ اللہ نے رحم کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ جب کوئی لکھ دی جاتی ہے تب وہ پکی چیز ہو جاتی ہے، یعنی قانون بن جاتی ہے۔ وہ بتا دیا رحم کرنا اپنے اوپر لکھ دیا ہے۔ جب اللہ نے کائنات کی تخلیق پوری کر لی تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں لیکن اللہ کی رحمت اس غضب پر غالب ہے، یعنی اللہ کی رحمت اس غضب سے کہیں زیادہ ہے۔ کہ جو شخص تم میں سے، اور کیا ہمیں خبر دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بہت بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں زیادہ کچھ بھی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے، صرف یہ جو آیت ہے اسی کو ہم بار بار دہرائیں تو ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے اس آیت سے، کہ جو شخص تم میں سے برا کام جہالت یعنی لا علمی میں کر بیٹھے پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح بھی کر لے، دو کام، توبہ پھر اصلاح، تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بڑی رحمت کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جو شخص، اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اہل ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ تو جب اہل ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو کیا بتائیں انہیں؟ کہ ان پر سلام ہو، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ سلامتی کریں گے کیونکہ وہ ایمان لے کر آئے ہیں، وہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسلام سے پہلے کا دور جہالت کا دور تھا جس میں کسی گناہ کو برا نہیں سمجھا جاتا تھا، اس لیے لوگ گناہوں میں الجھے ہوئے تھے، لیکن جب ایسے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو انہیں پتہ چلا کہ لا علمی کی وجہ سے بہت گناہ کر چکے ہیں، اور جو دوسرے لوگ تھے وہ انہیں تانے بھی دیتے تھے کہ ارے تم تو اتنے گناہ گار ہو، اب اسلام لا کے کیا تم نیک ہو جاؤ گے؟ اس طرح کے گناہ ان کو تانے دیتے تھے تو وہ پریشان ہوتے تھے، انہیں فکر ہوتی تھی کہ اب ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یعنی ہم تو اتنے گناہ کر چکے ہیں، اتنا سب کچھ کر چکے ہیں، مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف،
اور اب ہم اسلام لے آئے ہیں تو ان پرانے گناہوں کا کیا ہوگا ہمارے، جو ہم کر چکے ہیں لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے۔ تو ان سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر وہ توبہ کر لیں۔ توبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تابہ، توبہ کا ایسے بنا ہے تابہ سے، یعنی پلٹ آئیں، یعنی جو صراط مستقیم ہے وہ سیدھا جا رہا ہے، اور شیطان کا راستہ کیسے جا رہا ہے؟ لیفٹ رائٹ، دوسری طرف جا رہا ہے۔ تو اگر انسان شیطان کے راستے پہ بہت آگے تک چلا گیا ہے، لیکن اسے احساس ہوا کہ نہیں میں غلط راستے پر ہوں، مجھے تو میرا صحیح راستہ ادھر تھا، میں یہاں غلط راستے پہ چل رہا ہوں، شیطان کے راستے پر، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور توبہ کرے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، اس راستے سے وہ پلٹ جائے اور پلٹ کر واپس آئے اور صراط مستقیم پر آ جائے۔ تو کیا کیا اس نے؟ پلٹا۔ وہ جو پلٹنا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں توبہ کرنا۔ توبہ تابہ سے بنا ہے، تابہ یعنی پلٹنا۔ وہ پلٹ کر آ گیا اب صراط مستقیم پر۔ اب اس کو نیکسٹ کام کیا کرنا ہے؟ اپنی اصلاح کرنی ہے، یعنی جو بھی غلط کام کر چکا ہے اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اچھے کام کرنا ہے، اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہے، کریکشن کرنا ہے، جو بھی غلطی ہو گئی اس کو کریکشن کرنا ہے۔ جیسے ہم نوٹ بک میں کوئی غلط چیز لکھ دیتے ہیں تو ہم اس کو رب کرتے ہیں اور پھر جو صحیح ورڈ ہوتا ہے وہ لکھتے ہیں۔ اس طرح سے جو غلط کام ہو چکے ہیں، جو گناہ ہو چکے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے تو توبہ کرنی ہے، پھر ان کو اصلاح کرنی ہے، یعنی ان کو کریکٹ کرنا ہے، یعنی اچھے اچھے کام کرنا ہے۔ اب تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بہت مغفرت کرنے والے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم ٹھیک ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شعوری طور پر مسلمان نہیں ہوتے۔ یعنی ٹھیک ہے، ہمارا نام مسلمان ہے، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن علم کی کمی کی وجہ سے، اب جیسے گھر والوں کو بھی اتنا علم نہیں ہے کہ وہ بچوں کو سکھائیں، تو اتنا علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ غلط کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں اور علم آنا شروع ہوتا ہے۔ جب ہمیں علم آنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ جو ہماری زندگی گزر چکی ہے اس میں تو ہم نے اتنے برے کام کیے ہیں، جیسے ہم نے اتنے روزے بھی چھوڑ دیے ہیں، نماز بھی چھوڑ دی ہے، اور بھی بہت غلط کام کیے ہیں وہ جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، تو اب ہمارا کیا ہوگا؟ یہ پریشانی ہوتی ہے سب کو۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جہالت میں، جب تمہارے پاس علم نہیں تھا، جہالت میں اگر کوئی انسان غلط کام کرتا ہے اور پھر علم آ جانے کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔